کوئی بات تو نہیں. علامہ صاحب گزارش یہ ہے کہ آج میں نے بلکہ آج تو نہیں، میں نے پہلے بھی آپ کے جتنے سیشنز ہیں اور آپ کا پورا چینل اور آپ کے چینل سے جو میری کچھ کٹنگز ہوتی ہیں وہ میں اپنے چینل پہ بھی ڈال لیتا ہوں، آپ کی اجازت بھی چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ میں نے تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے جید علماء الزام کی خدمت میں بھیجی ہیں، اور کچھ انٹرنیشنل شخصیات بھی ہیں، پتہ نہیں وہ اردو جانتی بھی ہیں کہ نہیں، بہرحال میں نے سب کو بھیجی ہیں. صحیح. اور اس پر کچھ تھوڑا سا رسپانس اب آنا شروع ہو گیا ہے، تھوڑا بہت آیا، زیادہ نہیں آیا لیکن تھوڑا سا رسپانس آ رہا ہے، لوگوں کو آپ کا تعارف حاصل ہوا ہے. اور اس میں کچھ علماء الزام کی طرف سے، مختلف مکاتب فکر کی طرف سے، اور کچھ مختلف مکاتب فکر کے عوام الناس جو ہمارے گروپس چل رہے ہیں مختلف، ان کی طرف سے نا کچھ فیڈ بیک آیا اور کچھ کوئسچنز آئے ہیں. تو میری طرف سے ڈائریکٹ اپنا کوئسچن کوئی نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کسی نے سوال کچھ بھیجا ہے، میں نے اس کو تھوڑا سا اپنے تجربے کے مطابق یا اپنی اس کے مطابق، یعنی کیا کہنا چاہیے، جو مجھے معمولی سمجھو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے معمولی سمجھ ہے اس کے مطابق جو ہے میں نے اس کو تھوڑا سا مولڈ کیا ہو. لیکن سوالات لوگوں کے لیے ہیں سر، میں جینوئن کوئسچنز ہیں، لوگوں کے کوئسچنز ہیں. کوئی بات نہیں. تو اگر آپ فرمائیں تو میں اجازت آپ کی ہو تو سٹارٹ کروں. سر پہلا کوئسچن جو ہے نا وہ آپ کے پچھلے سوالات کے جوابات سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑے عالم دین کی جانب سے آیا ہے، وہ بہت ضعیف العمر بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس طرح آپ نے یہ آگے واٹس ایپ پہ مجھے میسج آیا تھا کہ آپ یہ سوال پیش کر دیں علامہ صاحب کو نا. اس میں سر ایک سوال ان کا یہ تھا کہ کیا نام ہے اس کا؟ علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ عالم صاحب کا کیا نام ہے؟ سر ان کا جو نام ہے نا مفتی محمد رویس خان ایوبی صاحب ہیں، اور میرا ان سے کوئی ملاقات وغیرہ نہیں ہے. مفتی رویس خان ایوبی، یہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے مفتی اعظم ہیں، لیکن بہت زیادہ ضعیف العمر ہو گئے ہیں تو ان معاملات کو کم ہی سمجھتے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ مہربانی کی کہ انہوں نے میرے میسج پہ رپلائی کیا، نہیں تو 99% میرے میسیجز کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں نا. اچھا، غریب آدمی کو اکثر لوگ کرتے ہیں نقوی علی اللہ نقوی صاحب. تو اس میں سر یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوال یہ بھیجا کہ جو یہ سوال آپ کی جانب سے کئی جوابات آئے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر آپ کے مطابق بہت مظالم ڈھائے گئے اور شہادت ہو گئی، تو اس کے علاوہ جب حضرت مولا علی علیہ السلام کا اثنا عشری عقیدہ کے مطابق جو امامت منصوص من اللہ تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مقرر فرما گئے تھے اور ان سے ان کا حق امامت و خلافت بھی چھینیا گیا اثنا عشری عقیدہ کے مطابق، تو انہوں نے اس پر تلوار نہیں اٹھائی. اور آپ نے دلیل یہ بیان فرمائی تھی کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سے نصیحت فرما رکھی تھی. سوری میں مکس کر گیا ہوں، میں مکس کر گیا ہوں. یہ سوال آپ کے ایک اہل تشیع جو سننے والے ہیں ان کی طرف سے آیا ہے، یہ مفتی صاحب کی طرف سے یہ سوال نہیں ہے، وہ سوال آگے آ جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ جو یہ کہ اگرچہ یہ ہمارا اہل تشیع کا سیشن نہیں ہے لیکن ہم شیعہ بھی اس بات میں کنفیوز ہیں آپ اہل سنت کی طرح کہ جب مولا علی علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، ایسی روایت آپ نے اپنی کتاب سے دکھائی بھی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ یہ سوال علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کیجئے گا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو اسپیسیفکلی دو خلفاء جو ہیں شیخین ہیں ان کے نام اسپیسیفکلی بتائے تھے، کیونکہ بعد میں مولا علی علیہ السلام نے تلوار دوبارہ سے اٹھا لی ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری ان ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ حسن اللہ یاری صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کریں آپ کہ ہمیں یہ کنفیوژن ہمیں شیعوں کو بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، نہ کوئی تقیہ کیا ہے. جنگوں میں بالخصوص انہوں نے حوالہ دیا جنگ احد کا. وہ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک ایسی سچویشن بھی آ گئی تھی کہ حضرت مولا علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں، انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ کسی کی پرواہ کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ انہوں نے اپنی جان قربان کرنے کی ٹھان لی. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جان کی حفاظت ان پر فرض ہے، وہ کہتے ہیں شیعہ عقیدہ کے مطابق بلکہ تمام مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت مولا علیہ السلام پہ فرض ہے کہ وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جان مبارک کی حفاظت فرمائیں. تو اس کی وہ کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسپیسیفکلی یہ فرمایا تھا کہ یہ دو خلفائے جو شروع کے دو خلفاء ہوں گے ان کے یہ نام ہیں جو شیخین جن کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ آپ پر جب مظالم کریں گے تو آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، بعد میں اٹھا لیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جنگ بدر اور جنگ احد میں وہاں پہ تو تقیہ نہیں تھا، وہاں پہ انصار تھے. انصار سے مراد ناصرین تھے، یعنی ہیلپر تھے، سولجرز تھے، ٹھیک ہے نا. جب تک مکے میں تھے امیر المؤمنین علیہ السلام مکے میں تھے، وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مثلا پتھر مارتے تھے، کفار گالی دیتے تھے،
کفار ان پہ مختلف قسم کے بہتان باندھتے تھے. روایات میں ایک ادھر بھی دفاع کرتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام. ہمارے کتب میں ایک فرد واحد تھا جو لوگوں کو بگاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی اگر اس وقت کمسن تھے امیر المؤمنین علیہ السلام، کفار کو آگے نہیں آنے دیتے تھے. کوئی پتھر مارتا تھا تو اس کو بگا دیتے تھے، پیچھے کر دیتے. لیکن وہاں بھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی تلوار نہیں اٹھایا. وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، وہاں پر تقیہ کا عالم تھا. ٹھیک ہے، روایات میں ہے کہ اگر کوئی مثلا وہاں پہ تنگ کرتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو امیر المؤمنین علیہ السلام ان کو، کفار اپنے بچوں کو زیادہ بولتے تھے کہ یہ جہاں سے یہ گزرے گلی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ان کو پتھر مارا کرو، ان کو گالی دے دو. تو وہ بدتمیز مشرکین کے جو بچے ہوتے تھے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام ان کو بگاتے تھے. اچھا، لیکن وہاں پر بھی حالت بہت نازک تھی مکے میں. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کفار کا آپس میں معاہدہ ہو گیا کہ ہم ان کو قتل کریں گے، اور سب تلوار لے کے آئے. شب ہجرت کو وہ بستر پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو لٹایا تھا، اور کفار سب مختلف قبائل آپس میں، تاکہ ایک وار سے ہم ماریں ان کو، اور خون جو ہے ان کا سب کفار میں بڑھ جائے مختلف قبائل میں، اور بنی ہاشم سب سے نہ لڑ سکیں. تو اس وقت بھی امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا، وہ اپنے بستر میں لیٹے رہے. لیکن مدینے میں حالت مختلف تھی. وہاں پہ جہاد فرض تھا، آیات نازل ہو چکے تھے کہ اب آپ جہاد کریں. تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کیوں انہوں نے جہاد کی مدینے میں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جہاد کا، یہ تو واضح بات ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے جہاں بھی جہاد کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور کہ انہوں نے خطبے دیے ہوں، مثلا تقریر، کچھ طرح کچھ بھی نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ان کا نہ کوئی خطبہ ہے، نہ کوئی مثلا کوئی اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرانا، یا کوئی مثلا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا تھا، وہاں پہ وہ قاضی تھے، قضا کرتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، تو میں نے حدیث پہلے آپ نے بھی یہ سوال کئی دفعہ کیا ہے، آپ کو جواب دے دیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو جبرائیل میکائیل وغیرہ آئے تھے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، آپ اکیلے رہ جائیں گے، اور آپ انتہا کی حرمت ہوگی. آپ لفظ یہی ہے کہ انتہا کی حرمت ہوگی. جو انتہا کی حرمت کا اگر آپ اردو زبان میں ترجمہ کریں، یعنی آپ کی بے عزتی ہوگی. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے ہیں جب میں نے جملہ سنا تو میں چیخ مار کے چہرے کے بل زمین پہ گرا. لیکن یہ بے حرمتی کے لیے انسان چیخ مار کے زمین پہ نہیں گرتا. اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ کل باہر جائیں گے، کچھ لوگ آپ کی بے عزتی کریں گے، گالی دیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ چیخ مار کے چہرہ زمین پہ نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک خاص قسم کی بے حرمتی ہے. یہ خاص قسم کی بے حرمتی ہے کہ وہ چیخ مار کے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، جبرائیل میکائیل سب آئے، ان کے سامنے چیخ مار کے انسان چہرہ زمین پہ لگاتا ہے. تو وہ ایک خاص قسم کی بے حرمتی. ایک بڑا آدمی، مثلا ایک سن رسیدہ آدمی، امیر المؤمنین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ان کی عمر تھی 33 سال. بچہ نہیں تھا، 33 سال عمر ہے. وہ چیخ نہیں مارتے بلا وجہ. تو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ نہیں ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ حملہ ہوگا، وہ شہید ہو جائیں گی، تو آپ کو صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے صبر کیا ہے. یہ تو حدیث ہم نے آپ کو دکھایا ہے کتاب اصول کافی میں، بہت سارے دوسرے کتب میں موجود ہے کہ کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے صبر کیا. تو یہ عہد لیا تھا اللہ نے، عہد لیا تھا اللہ نے ان سے. کس پر؟ جبرائیل، میکائیل اور ملائکہ مقربین وہاں گواہ بنے تھے، انہوں نے عہد لیا تھا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی وہاں پہ تھی، امام حسن امام حسین علیہ السلام بھی تھے. تو عہد لیا تھا کہ آپ نے صبر کرنا ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے وعدہ دیا کہ میں صبر کروں گا. تو جب اللہ کی جانب سے حکم ہے، اور آپ لوگوں کی بھی اپنی حدیث ہے، آپ کے اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کی کتابوں میں نے تو حدیث دکھا دیا ہے کہ اگر ظالم خلیفہ انسان پہ ظلم بھی کرتا ہے، وہ کوڑے بھی مارتا ہے، تو آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہوگی. تو انہوں نے صبر کیا. تو اب سوال یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے کیوں تلوار اٹھایا جنگ جمل اور جنگ صفین میں؟ مطلب یہ ہے جی وہ شیعہ بھائی یہ کہہ رہے تھے، یہ مفتی صاحب کا سوال نہیں تھا، وہ شیعہ بھائی کا سوال تھا. وہ کہتے ہیں بعد میں تو انہوں نے تلوار اٹھائی ہے، تو اس کی وصیت نہیں تھی. تو جو ناقصین اور دیکھیں ناقصین اور مارقین کے جو کے خلاف جو جنگ ہے نا، وہ تو اس کے احادیث بہت ہے آپ لوگوں کی کتب میں. ہماری کتب میں تو بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ناقصین جو لوگ بیعت توڑیں گے آپ کے، ان کے ساتھ قتال کرنا، جمل والوں کے ساتھ، قاسطین صفین والوں کے ساتھ، اور مارقین خوارج کے ساتھ، ان تین گروہوں کے خلاف آپ نے جنگ کرنا ہے.
ملاحظہ فرمائیے میرے بھائی علی الحسن صاحب، یہ کتاب ہے البحر الزخار بمسند البزار، تألیف البزار العتکی، جلد نمبر 3، اور یہ صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اچھا، صفحہ نمبر ہے 36، حدیث نمبر 774، یہ ہے بلی روایت کی ہے کہ عن علی علیہ السلام احد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے فی قتال الناکثین، ناکثین کے قتال کہ میں نے ان سے جنگ کرنا ہے، والقاسطین، اور جو قاسطین جو معاویہ کے لشکر تھے صفین میں، یہ قاسط بولتے ہیں ظالم کو، ظالمین، والمارقین، اور جو دین سے خارج ہوئے ہیں وہ خوارج۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے اس کے متعلق مجمع الزوائد میں بیہقی فرماتے، وہ حیثمی فرماتے ہیں، مجمع الزوائد جزء نمبر 7، چاپ دار الفکر، یہاں پر وعن علی علیہ الصلاۃ والسلام احد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قتال الناکثین والقاسطین والمارقین، کہ ناکثین، قاسطین، مارقین کے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ان کے ساتھ میں قتال کروں، ٹھیک ہے نا۔ وفی روایت امرت بقتال الناکثین، دوسری روایت میں ہے کہ مجھے حکم دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے ساتھ لڑوں۔ رواہ البزار والطبرانی فی الاوسط، طبرانی نے بھی مجموع المعجم الاوسط میں روایت کی ہے۔ واحد اسنادی البزار رجالہ رجال الصحیح، بزار نے 2 سند کے ساتھ روایت کی ہے، اس میں سے ایک رجال، اس کے رجال بخاری و مسلم ہیں، غیر الربیع ابن سعید، اس میں ربیع ابن سعید ہے، بخاری کی نہیں ہے وہ، وثقہ ابن حبان نے اس کی توثیق کی۔ اچھا، یہ وہی سند ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ مسند بزار میں جلد نمبر 2 میں ہے، یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ سمعت علقمہ یقول، صفحہ نمبر 215، امرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ قاسطین، مارقین اور ناکثین کا حکم کے خلاف میں قتال کروں۔ اچھا، اس کے علاوہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس حدیث کو حاکم نے بھی نقل کیا مستدرک میں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے روایات میں ہے کہ منکم من یقاتل علی التأویل کما قاتلت علی التنزیل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت معروف مشہور حدیث ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک ایسا شخص ہوگا جو قرآن کے تعویل پر، قرآن کے حقائق پر، قرآن کے مطالب کو لوگ انکار کریں گے، اس پہ وہ قتال کرے گا، جیسے میں نے تنزیل قرآن پہ قتال کیا ہے، جنگ کیا ہے، کہ لوگ اصل تنزیل کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ اچھا، تو اس کے علاوہ میرے عزیزو، جو اگر کوئی شیعہ پوچھنا چاہے نا، تو ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے مشروط تھی، کس شرط پر؟ کہ اگر آپ کو انصار ملے تو آپ جہاد کر لینا۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل، جلد نمبر 11، تالیف مرزا حسین النوری رحمہ اللہ، بہت بلند پائے کے عالم ہیں، جیسا کوئی بہت کم عالم گزرے۔ اچھا، یہاں پر ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 74 میں آپ کو دکھاؤں یہ باب، بلکہ صفحہ نمبر 72، یہ صفحہ نمبر 72 ہے، باب سقوط جہات البغاة والمشرکین مع قلت الاعوان من المسلمین، اگر انسان کے پاس اعوان نہ ہو، انصار نہ ہو، تو جہاد ساقط ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بہت سارے طویل احادیث ہیں، سب اسی پر ہیں کہ اگر انصار نہ ہو تو جہاد ساقط ہو جاتا ہے، اور اکثر امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے ابو بکر عمر کے ساتھ کیوں نہیں لڑا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 2 اس باب میں، صفحہ نمبر 74 میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، والذی بعث محمد بالحق، اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، لو وجدت یوم بویع اخو تیم 40 رہطہ، جس دن اس تیمی شخص کے ساتھ بیعت ہوئی، بنی تیم میں سے کون ہے؟ ابو بکر، اس تیمی کے ساتھ، تیمی کون ہے؟ تیم قبیلے کا، ابو بکر بنی تیم میں سے، اس کے ساتھ بیعت ہوا، اگر میرے پاس 40 مجاہد ہوتے، 40 مرد ہوتے، لجاہدتم فی اللہ الی ان ابلع عذری، کہ میں ان کے ساتھ جہاد کرتا تاکہ میں ان پہ تاکہ مجھ پہ کوئی حجت نہ ہوتا۔ اس کے بعد اگلی روایت توسی نے اپنے کتاب غیبت میں روایت کیا، اسے نقل کرتے ہیں وہ۔ اچھا،
یا علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصیت میں امیر المؤمنین سے کہا، یا علی ان قریشا ستظاہر علی، اے علی قریش آپ پر ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے، قریش آپ کے خلاف ایک دوسرے کے مدد میں متحد ہو جائیں گے. اچھا، وتجتمع کلمتهم على ظلمك وقهرك، اور وہ ان کی یونٹی بن جائے گی، ان کا اجتماع بن جائے گا، وہ ان کا کلمہ ایک ہو جائے گا کہ تجھ پہ ظلم کریں اور تجھے مقہور بنا دیں، تجھے نیچے لا دیں، تجھے اپنے انڈر لے کے آئیں. اچھا، فَإِن وَجَدْتَ أَعْوَانًا، اس وقت اگر تجھے انصار مل جائیں. ایک منٹ میں یہ بہت مارکر بہت موٹی ہے، میں اس کو صرف پتلا کروں. اچھا، فَإِن وَجَدْتَ أَعْوَانًا، اگر تجھے اس وقت آوان مل جائیں، فَجَاهِدْهُمْ، تو ان کے ساتھ جہاد کرو. وہ بھی یہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو وصیت تھی وہ یہ مشروط تھی کہ اگر آپ کو آوان مل جاتے ہیں، انصار مل جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ضرور آپ جہاد کریں. وَإِن لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا، اور اگر تجھے انصار نہیں ملتے، آوان نہیں ملتے، فَكُفَّ يَدَكَ وَاحْقِنْ دَمَكَ، تو پھر اپنا ہاتھ روک دے اور اپنا جان بچا دے، اپنی خون بچا دے. فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ وَرَائِكَ، تو ایک دن شہید ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، لیکن اب تیری شہادت ابو بکر عمر کی خلافت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، اور یہ روایت بہت زیادہ ہیں، ابھی تو میں نے ایک دو پڑھی آپ کی خدمت میں، بہت زیادہ. جی جناب، اور مزید سوال؟ اچھا سر، اگلا کوسچن جو ہے وہ بھی انہی بھائی کی طرف سے آیا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ائمہ کرام علیہ السلام ہیں جی یہ بالکل غلطیوں سے معصوم ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ باقاعدہ شیعہ ہیں، ان کا باقاعدہ یہ عقیدہ ہے، اور آپ کے بڑے پکے فالوور بھی ہیں، وہ میرا ان سے آج تعارف ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا بالکل یہ پکا عقیدہ ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تو ساری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن کو جب کھولتے ہیں تو اس میں یہ جو چیز آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام فرما لیا تھا، جس پر اللہ پاک کی طرف سے کچھ سخت الفاظ بظاہر محسوس ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں. تو کیا یہ عمل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے تابع فرمایا ہے، یا اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ دوسری بات انہوں نے کی، وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے تھے ایک بات کی بنیاد پر، تو اس کی تعویل سنی علماء بھی اور شیعہ علماء بھی یہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کیونکہ ایک بہت ہی بڑے درجے کی یعنی کیا کہنا چاہیے کہ عظمت پر فائز ہوتے ہیں، تو ان سے اگر ترک اولا بھی ہو جائے، ایک ترک مستحب بھی ہو جائے، تو وہ اس کو اتنا برا جانتے ہیں اپنے لیے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے ظلم کیا اپنے پر. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اس پہ آپ اللہ کے الفاظ دیکھتے ہیں نا، تو وہ ان علماء کی نفی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کے الفاظ بڑے سخت ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وہ کلمات ادا نہ کرتے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ اس دن تک وہیں مچھلی کا پیٹ میں پڑے رہتے کہ لوگ مردے قبروں سے اٹھاتے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ترک اولا پہ اللہ اتنی سخت بات کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو جو آیت ہے یہ تو اپنا معصوم عن الخطا ہونے کی اور علم غیب ہونے دونوں کی بڑی شدید نفی کر رہی ہے بظاہر، اگرچہ وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہے. دیکھیں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے تو وہ، اور ساری اس میں اگر اجازت دیں میں دو چیزوں اور ایڈ کر دوں جی اگر اجازت دیں. جی امام حسن علیہ السلام نے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت مولا امام حسن علیہ السلام نے جب زہر نوش فرمایا ہے تو کیا انہوں نے علم غیب کے باوجود پیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب اس چیز کا قطعی علم دیا جا چکا تھا اہل تشیع کے عقیدہ کے مطابق کہ آپ کی جائز شہادت کیا ہے، تو کیا اپنی جائز شہادت کی طرف جانا شرعی طور پر جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا علمی جواب عنایت فرما دیں ٹھیک، تاکہ یہ موضوع بالکل کور ہو جائے. جی میں آپ کو ایک حدیث وہ دکھانا چاہ رہا ہوں، اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں. اچھا جی، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو واقعہ ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ لوگوں کے نزدیک یہ روایت یہ ہے کہ انہوں نے
شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، اور اس کی روایت عائشہ اور حفصہ سے ہے۔ ہمارے نزدیک جو روایت ہے، انہوں نے ماریہ قبطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا کہ میں ان سے مقاربت نہیں کروں گا۔ اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم ہے۔ بات چلی تھی عائشہ اور حفصہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ٹھیک ہے نا؟ دونوں فریقین یہی کہتے ہیں۔ عائشہ حفصہ کا ادعا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شہد کھایا تھا زینب بنت جحش کے ساتھ، اور وہاں ہمیں پسند نہیں تھا تاکہ یہ وہاں زیادہ دیر رکیں، تو ہم نے کہا تھا کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو یہ بدبو ہم نے جب کہہ دیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا، اپنے اوپر شہد کو حرام کیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمیں اس بات پہ بہت شک ہے، ہمیں، کیونکہ ایک عاقل شخص اس کو پتہ کہ میں نے شہد کھایا ہے، ایک عام آدمی بھی ہو نا، اس کو پتہ کہ میں نے شہد کھایا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس سے بدبو نہیں آ رہی، شہد کی بدبو نہیں ہوتی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ معجزات ہیں کہ ان کے جو پسینہ مبارک ہے اس سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ وہ ہر مشک و عنبر سے، ہر قسم کے خوشبو سے اس کی خوشبو زیادہ ہوتی تھی۔ تو یہ تو ہم اس بات کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث، ہمارے احادیث میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ماریہ قبطیہ سے، اب وہ ماریہ قبطیہ بھی ان کی جو ہے وہ کنیز تھی، وہ کوئی ان پہ واجب نہیں تھا کہ ان کے ساتھ حتماً وہ ہم بستر ہو جائیں۔ ہم بستر ہونا مرد کے لیے ضروری ہے، اپنے جو منکوحہ ہے، جس کے ساتھ نکاح، اس کے ساتھ ہم بستر ہونا 4 مہینے میں ایک دفعہ ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی کنیز ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا تھا میں اس کا حق، لیکن ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ ہم بستر ہو جائیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا، لیکن یہ نہیں کروں گا ان کے ساتھ ہم بستر ہونا۔ تو یہ انہوں نے کیوں کہا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ روایات میں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر لیکن بات چلی تھی عائشہ، حفصہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، انہوں نے کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا تھا۔ کوئی ایسی بات انہوں نے دھمکی دیا تھا، کوئی تہدید کی تھی، کوئی اسی طرح تنگ کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو یہ کہنا پڑا تھا کہ میں شاید نہیں کہوں گا، لیکن وہ شاید والی بات ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ بالکل بچے کا نا بات ہے، میں شاید نہیں کہوں گا کہ شاید کی بدبو ہوتی ہے۔ شاید کی کہاں بدبو ہوتی ہے؟ اصل واقعہ اس میں چھپایا جا رہا ہے تاریخ میں، وہ اصل واقعہ کچھ اور ہوگا۔ جس طرح ان کا ہمارے نزدیک ان کو بلیک میل کیا گیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں اب ماریہ قبطیہ کے ساتھ جو ہم بستر نہیں ہو جاؤں گا، لیکن اس کی وجہ کیا تھی ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی جانب سے بھی جو آیت آئی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا ہے تو آپ اس کو کیوں اپنے اوپر حرام بنا رہے ہیں؟ یہ کسی عتاب کے لیے نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ حلال کو حرام بنانا یہ تو بہت بڑی گناہ ہوتی ہے، شریعت میں بدعت لانا، کسی چیز کو حرام حلال بنانا۔ لیکن ایک شخص جو آپ کے لیے کوئی ضروری کام ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو انجام دیں، وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن آپ وہ واجب بھی نہیں ہے، آپ اس کہہ سکتے ہیں میں اس کو نہیں کرتا نا۔ آپ مثلا کوک پینا یہ کوئی واجب نہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں کل سے کوک نہیں پیتا، چائے پینا واجب نہیں، میں کل سے چائے نہیں پیتا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حلال ہے آپ کے لیے اگر آپ پینا چاہیں۔ تو ہمارے نزدیک یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے معاطفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک طرح کی دلداری ہے، سپورٹ کا اظہار ہے کہ یا نبی آپ اپنے گھر میں اتنے مظلوم ہو گئے، آپ اکیلے رہ گئے، اتنے آپ کو تنگ کرتے ہیں یہ لوگ، بلیک میل کرتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ کے لیے حلال ہے، آپ کے واحد اللہ نے جو بچہ دیا ہے، فرزند دیا ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دامن مبارک سے ہیں۔ ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وفات مدینے میں ہوا ہے، تو آپ ان سے جو اور بہت خوبصورت تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، اور مصر کے بادشاہ نے ان کو تحفے کے طور پہ بھیجا تھا، تو آپ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک باغ رکھا تھا جس کو باغ ابراہیم کہا جاتا ہے، مشربۃ ام ابراہیم مدینے میں، وہاں پہ وہ رہتی تھیں، تو آپ ان سے کیوں دوری کرتے ہیں؟ تو یہ ہمارے نزدیک کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی ہے، ان کو بلیک میل کیا گیا ہے۔ اب وہ حاصل بلیک میل کا کیا واقعہ ہے وہ تاریخ میں چھپی ہوئی ہے، یہ کہنا کہ انہوں نے شہد کھایا تھا یہ ہمارے نزدیک قبول نہیں ہے، یہ بہت ہی بچگانہ بات لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بہرحال یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے جو ترک اولا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر یہ ان کے مچھلی کے پیٹ میں ان کو رکھا گیا ہے۔ یہ دنیا میں دیکھیں ہمارے نزدیک جو ہم شیعہ ہیں، ہمارے پاس بہت سارے احادیث روایات ہیں، مخالفین کے پاس اس طرح نہیں ہے
کہ مومن کو دنیا میں جو بھی اذیت ہوتی ہے انسان مومن کو، اس سے اس کو آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے. مثلا انسان کو دنیا میں سر درد ہو جاتا ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کا بچہ مر جاتا ہے، تو اس کا بڑا اجر ہے آخرت میں. کسی کو ایک شخص جیل میں ڈال دیتا ہے مظلوم ہو کر، یا کوئی شخص زندگی میں فقیر، اس کی زندگی فقیرانہ گزرتی ہے، تو اس کا اجر آخرت، بشرط کہ وہ مومن ہو، تو اس کا اجر آخرت میں ملے گا اس کو. حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، تو اگر وہ مثلا زیادہ عرصہ رہتے تو ان کا اجر اتنا ہی بڑھتا، اور ان سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کی وہ کفارہ ہوتا. اچھا، اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے تھے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ شہادت کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو جہاد میں تو یہ سب کو پتہ ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جہاد کی طرف جا رہے ہیں، ان کی شہادت کا امکان ہے یا شہادت کا یقین ہے، تو وہ جہاد کی طرف ان کو جانا، وہ اگر واقعا وہ جہاد ہو تو یہ اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے نزدیک ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا جو قتل ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، ان کی اپنی اختیار سے ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ امام معصوم پہ کو چوائس دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا تجھے شہادت پسند ہے یا دنیا میں رہنا پسند ہے. تو اگر وہ چاہے اس وقت شہادت کو قبول کرے شہید، اگر دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہنے کو قبول کریں. تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پہ بھی ان کو یہ چوائس تھا کہ وہ کربلا میں شہید نہ ہو جائیں. آپ جو ہے نا اپنے مذہب کی جو ہے ریپرزینٹیشن کریں، سوالات لے کے آئیں. آپ جو ہے نا اس کے سوالات لے کے آئیں انجینئر صاحب کے ان سے پوچھ لیں، ان سے آپ مشورہ کریں. وہ بیچ میں یہ جو سوال ہے یہ سمجھ لیں انجینئر صاحب نے کیا ہوا ہے. اچھی بات ہے، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ان کے ذہن میں بھی ڈاؤٹ ہے. ویسے یہ کتاب ہے اصول کافی، میرے عزیز ملاحظہ فرمائیے. اصول کافی، چاپ دار التعارف للمطبوعات، لبنان میں چھپی ہے سنہ 1419 میں. یہ کتاب الحجہ ہے، باب نمبر 104، ان الائمہ علیہم السلام یعلمون متى یموتون وانہم لا یموتون الا باختیار منہم. ائمہ علیہم السلام کو پتہ ہے کہ وہ کب مرتے ہیں، اور وہ اپنے نہ ہی مرتے مگر اپنی اختیار سے. اچھا، یہاں پہ اس میں بہت سارے احادیث ہیں. حدیث نمبر 4 دیکھیے. قلت للرضا علیہ السلام، حسن ابن جہم کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، ان امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام قد عرف قاتلہ، اپنے قاتل کو وہ پہچانتے تھے، واللیلۃ التی یقتل فیہا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس رات کو میں شہید ہو جاؤں گا، والموضع الذی یقتل فیہ، اور اس جگہ پہ وہاں جہاں پہ ان کی شہادت ہونی تھی وہ بھی ان کو پتا تھا. وقوله لما سمع سیاح الاوز فی الدار، اور ان کا اپنا جملہ، جب انہوں نے بطخ کو دیکھا، ان کے گھر میں بطخیں تھیں، وہ بطخیں جو ہیں شور مچا رہی تھیں، وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے تو بطخیں نے شور مچانا شروع کیا تھا. اچھا، تو انہوں نے بطخوں سے کیا، سوائح تتبعها نوائح، یہ سوائح بولتے ہیں کہ چیخ مارنا، ان کی چیخ و پکار ہے، چیخ و پکار کے بعد نوحے ہوں گے، چیخ و پکار کے بعد غم سرائی ہوگا، ماتم ہوگا. اچھا، وقول ام کلثوم کہ قول لو صلیت اللیلہ داخل الدار وامرت غیرک یصلی بالناس، اور ان کی بیٹی نے بھی ان کو مشورہ دیا تھا سلام اللہ علیہ کہ آپ جو ہیں آج گھر میں نماز پڑھیں، کسی اور کو حکم دے دیں کہ وہ نماز پڑھائیں، آپ آج باہر نہ جائیں. فابى علیہا، اور انہوں نے خود انکار کیا تھا. وکثر دخولہ وخروجہ تلک اللیلہ بلا سلاح، اور اس رات کو وہ بغیر سلاح کے، بغیر تلوار کے باہر جاتے تھے، اندر آتے تھے. وقد عرف ان ابن ملجم لعنہ اللہ قاتلہ بالسیف، اور ان کو پتہ تھا کہ ابن ملجم ملعون جو ہے ان کو تلوار سے مار دے گا. کان ھذا مما لم یجز تعرضہ،
فرمایا کہ عرض کیا کہ یہ تو اس طرح تو جائز نہیں ہے، اس طرح درست تو نہیں ہے، جب ان کو خود پتہ ہے کہ میں اسی رات قتل ہو جاؤں گا، اپنے قاتل کو بھی جانتے ہیں، جہاں قتل ہونا ہے وہ بھی جانتے ہیں، وقت بھی معلوم ہے، بیٹی بھی کہہ رہی ہے کہ آپ مسجد میں، بابا مسجد میں نہ جائیں، آپ کسی اور سے نماز پڑھوا دیں، اور وہاں پہ جو حیوانات ہیں، حیوان بھی وہ بھی جو ہے شور مچا رہے ہیں نا، یہ اس کا کیا وجہ ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ذالک کان ولکنہ خیر فی تلک اللیلہ. ہاں یہ آپ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت اس رات کو اختیار ان کے اپنے ہاتھ میں تھا اللہ کی جانب سے کہ کیا آپ شہادت چاہتے ہیں آج کی رات. یہ خاص ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، امام معصوم کے لیے ہے کہ اللہ کی جانب سے ان کو پیغام ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے بتایا تھا ان کو کہ اس رات اگر آپ چاہیں شہید ہو جائیں، شہادت اختیار کریں، نہ چاہیں تو شہید نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. یا تو اسی رات کو ملائکہ آئے تھے انہوں نے، کیونکہ وہ محدث ہیں، ملائکہ نے ان کو بتایا تھا. بلی اچھا لتمضی مقادیر اللہ عز وجل، ان کو اختیار تھا کہ ایک اللہ کی جو مقادیر ہے، اللہ کی جانب سے جو قضاء و قدر ہے وہ اجرا ہو جائے یا کہ نہ، یہ نہ ہو، ان کی جان بچ جائے، تو ان کے اپنے چوائس ہے. اچھا دوسری روایت دیکھیے. بلی ان اللہ عز وجل غضب على الشیعہ فخیرنی فی نفسی او ہم فوقیتهم اللہ بنفسی. حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب میرے شیعوں پہ نہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ میرے شیعوں پہ غضبناک ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ یا آپ کو شہادت ملنی ہے، اللہ کی جانب سے مجھے پیغام آیا ہے کہ آپ یا آپ شہید ہو جائیں یا تیرے شیعوں پہ عذاب نازل ہوگا، کون سا آپ چاہتے ہیں؟ تو میں نے شہادت اپنے لیے قبول کی ہے، میں نے اپنے جان سے شیعوں کو بچا دیا ہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں مزید امام حسین علیہ السلام کے متعلق. اچھا اسی صفحے میں امام حسین علیہ السلام ان ابی جعفر علیہ السلام، حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا انزل اللہ تعالی النصر علی الحسین علیہ السلام حتی کان ما بین السماء والارض. اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت امام حسین علیہ السلام پہ نازل کیا، اور نصرت نازل ہو گئی اللہ کی جانب سے، آسمان اور زمین کے درمیان نصرت وہاں پہ تھا، اللہ کی جانب سے ان کو نصرت ملے، پیروز ہو جائیں جیش یزید پر. ثم خیر النصر او لقاء اللہ، پھر خیر النصر او لقاء اللہ، امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دیا، اختیار دے دیا، تخیر ہے کہ آپ پیروزی پسند کریں پیروزی، شہادت لقاء اللہ پسند کریں لقاء اللہ، کون سی آپ کو پسند ہے؟ فاختار لقاء اللہ تعالی. تو امام حسین علیہ السلام نے لقاء اللہ کو چنا ہے. اچھا اس کے علاوہ میرے عزیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہماری روایات میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ جو آئندے کا علم ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے چھپایا جاتا ہے. اللہ بعض دفعہ کسی بھی مصالح کے بنا پر اگر چاہے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے حجت کو آئندہ جو واقعات ہیں کسی خاص واقعہ ان سے پوشیدہ رکھے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اس کا علم اللہ تعالیٰ ان سے چھپا لیتا ہے، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا واقع ہوگا. اس طرح بھی ہوتا ہے. تو بہرحال ان کی جو شہادت ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی، اگر وہ چاہتے شہید نہ ہوتے لیکن ان کو تخیر ہے، اور لیکن وہ ہمیشہ ائمہ طاہرین علیہ السلام آخرت کو دنیا پہ وہ ترجیح دیتے ہیں. اچھا اور مزید کوئی حکم علی بھائی؟ اچھا اب مفتی صاحب کا سوال کرتا ہوں میں. انہوں نے غالباً آپ کا ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا جو بھیجا تھا، تو انہوں نے یہ سوال کیا جی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو علامہ صاحب کیا ہدایت کی اور کل انسانیت کی قیامت تک کی ہدایت کی کتاب مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی بالکل بلا شک. تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن اگر قیامت تک تمام انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے اور نعوذ باللہ کوئی کتاب ناقص ہو آپ کے عقیدہ کے مطابق، اور جس امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام انسانیت کی ہدایت کرے وہ بھی اصل کتاب کے ساتھ غیبت میں ہو اور کتاب بھی غیبت میں ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر دین کی عمارت نہیں ڈال دی آپ نے؟ دیکھیں دین ناقص ہمیں پہنچا، یہ اس میں تو شک ہی نہیں نا. صرف قرآن تو ہدایت تو نہیں ہے، سنت بھی ہدایت، ٹھیک ہے نا. صرف قرآن ہدایت نہیں ہے، سنت بھی ہدایت ہے. اور ہدایت صرف قرآن میں منحصر نہیں ہے کہ پورا اسلام قرآن میں، اس قرآن کے باہر کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن میں اجمالاً ہیں یا اس کو ہمیں ملتا ہی نہیں ہے،
قرآن کے بہت سارے دین کے احکام ہیں، وہ آپ کو سنت میں ملیں گے، اور سنت جو ہے ہمیں کامل نہیں ملا، یہ تو سب جانتے ہیں کہ اتنے احادیث ہیں جو ہمیں نہیں ہے، یہ تو سب جو بھی شخص کو حدیث سے سروکام ہے اس کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دیتے تھے، خطبے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دیتے تھے، تفسیر قرآن میں حدیث جماعت مخالفین کے پاس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہت سارے احکام جماعت مخالفین خود کہتے ہیں ہمیں اجتہاد کرنا پڑتا ہے، قیاس کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس میں نص نہیں ہے ہمارے پاس، یا نص اگر ہے تو نص متعارض ہے، ایسی نص ہے کہ اس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، تو اس نص سے ہمیں ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ کہنا میرے عزیزو کہ دین ہمیں دیکھیں، اگر ہم قرآن کو ثابت سالم بھی سمجھے نا، کہتے ہیں چلو قرآن میں کوئی تقصیر نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں، تو پھر اس حقیقت دین جو ناقص ہمیں پہنچا اس کا کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے، قرآنی آیات، قرآن کے جتنا ظاہر، جتنے الفاظ اہم ہیں اس کے باطن اتنا ہی اہم ہے قرآن کی جو تفسیر ہے، بلکہ اصل جملے جو ہوتے ہیں اس کا اصل اس کا جو فائدہ ہوتا ہے اس کے معنی میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ مطلب اٹھائیں، کوئی اہم جملہ ہو، قانونی ہو، قانون کا ہو، یا حکمت کا کوئی جملہ ہو، اصل جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے۔ قرآنی آیات میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارا دن لوگوں کو قرآن سناتے تھے، قرآن کے تفسیر کرتے تھے، کوئی حدیث نقل نہیں کیا نا اس پہ۔ تو یہ جو اتنا بڑا نقصان دین میں ہے، دین میں اتنا بڑا نقصان، سنت ناقص پہنچی ہے، اور جتنی سنت ہمیں پہنچی ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ بھی صحیح، یہ جو کہتے ہیں صحیح ہے، اس میں ہم بات کریں گے آگے جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ان حدیث کو جو صحیح کہا جا رہا ہے اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے آپ کہ واقعاً صحیح ہے۔ یہ علماء جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رجال ثقات ہیں اور اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، اور بعض یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ اس کا متن شاذ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ واقعہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یا نہیں کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے حدیث صحیح ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعاً اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے۔ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث اس کے رجال ثقات ہوں، اس میں انقطاع نہ، وہ حدیث حجت ہوا کرتی ہے، تعبداً حجت ہے، تعبداً۔ جیسے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں صبح نا، 3 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ 3 رکعت کیوں نہیں پڑھتے، یہ کوئی فلسفی بات نہیں، اس کے پیچھے کوئی عاقلانہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ ہم 3 رکعت کیوں نہیں پڑھتے، 4 رکعت کیوں نہیں پڑھتے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، 1 رکعت کیوں نہیں پڑھتے، 3 سجدے کیوں نہیں کرتے 1 رکعت میں، 2 سجدے کرتے ہیں، یہ تو ہم تعبداً کرتے ہیں نا، کیونکہ اللہ کا یہی حکم ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں معلوم، اس کو بولتے ہیں تعبد۔ اسی طرح ہم حدیث کو کہتے ہیں صحیح، مخالفین کے اقوال دیکھیے عزیزوں، کہتے ہیں صحیح، کہتے ہیں یہ تعبداً حجت ہے، اور یہ تعبداً واقعاً حجت ہے، اس طرح یہ ان کے تعبد کی دلیل بھی یہ بھی ناقص ہے۔ تو بہرحال احادیث ناقص پہنچی، جن احادیث کو ہم صحیح کہتے ہیں ان کو بھی اگر کبھی انشاءاللہ اس کو کھول دیں گے تو ان میں سے بھی اکثر اڑ جائے گا، دین ناقص اندر ناقص ہے میرے عزیزوں۔ پھر یہ دین ناقص ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ دین کے نقصان کی جب آپ بات کر رہے ہیں نا، کہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا امام غائب ہے، بھئی اگر شیعوں کا امام غائب ہے، کم سے کم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس سارا دین کامل ہے، وہ دین ظاہر کر دے گا۔ آپ کے پاس یہ تو بھی نہیں ہے نا، آپ کے پاس یہ بھی تو نہیں ہے، آپ کہتے ہیں بس یہی ہے جو قرآن ہمارے پاس پہنچے، یہ احادیث ہیں اور یہ علماء ہیں، بس ختم بات، پہنچ گئے ہم۔ آپ لوگوں کے پاس تو کوئی بھی جواب نہیں ہے، ہمارے پاس جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سارا محفوظ، شریعت ساری محفوظ، احادیث جو ہماری پہنچی ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ذریعے، یہ احادیث صحیح ہیں، اور ہمارے پاس دلائل ہیں کہ جو قرآن موجودہ قرآن ہے، یہ اس کو پڑھنا عبادت، اس کے سارے الفاظ حجت، کوئی چیز اس کے خلاف ہو تو یہ کفر ہوا کرتی ہے، جب تک کہ 12ویں امام کا ظہور ہو، پھر وہ اسی ترتیب کے ساتھ، اسی تفصیل کے ساتھ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، وہ قرآن کے ظاہر اور باطن ہمیں بتائیں گے، اور بہت سارے شریعت کے احکام ہمیں نہیں پہنچے وہ ہمیں پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دین ہمیں ناقص پہنچا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس کے قصور، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی تقصیر نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی کوتاہی نہیں، اللہ نے دین کامل بنا کے بھیجا ہے۔ بعد میں لوگوں نے، صحابہ نے جو کیا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں نے جو کیا اسلام کے ساتھ، کہ جس شخص کو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا تھا، سب نے اس کے گھر کو جلا دیا، اس پہ حملہ کر دیا، اس کو کہہ دیا کہ تم اگر کوئی بات کرو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ نہ ان سے قرآن سیکھی، نہ ان کا قرآن قبول کیا، نہ ان سے احکام سیکھے، نہ ان سے شریعت سیکھی، سب صحابہ خود ہر ایک صحابہ امام بن گیا، تو پھر دین کی یہ حشر ہو گئی نا۔
دین ناقص پہنچا ہے. تو اللہ کی جانب سے اللہ نے جو دین بنا کے بھیجا ہے وہ کامل بنا کر بھیجا ہے, وہ دین محفوظ بھی ہے. اور آج کل کے زمانے میں ہمارے عمل کے لیے جتنا شریعت میں احکام اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ذریعے پہنچا ہے وہ کافی ہے, کفایت سے بھی زیادہ ہے, کفایت سے بھی زیادہ ہے. اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی موجود ہے, ٹھیک ہے نا. نقصان دین کا جو سوال ہے وہ آپ لوگوں کے دین کے مطابق, آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق وہ تو زیادہ شدید ہے, وہ تو بہت شدید ہے. کیونکہ پہلی بات یہ کہ قرآن کے نقصان کی بات, تو اب میں تک گیا بھائی, اعلان کہتا ہوں کہ جماعت مخالفین کے علماء آ جائیں, ان کے پاس جو دلیل ہے قرآن کی, قرآن میں نقصان نہیں ہے, کمی نہیں ہے, وہ ہمیں دکھائیں وہ دلیل, تاکہ یہ بات بالکل میں شرمندہ ہو جاؤں, میں ایمبیرس ہو جاؤں, ہیوملیٹ ہو جاؤں, اور یہ بات بالکل صاف ظاہر ہو جائے. کوئی سامنے نہیں آتا, کوئی سامنے نہیں آتا. اور یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے, یہ کوئی ایسی اتفاقاً ایسا نہیں ہے کہ کوئی سامنے نہیں آتا, اس لیے کہ دلیل نہیں ہے. جب میں یہ جملہ کہتا ہوں تو وہ محققین مولوی لوگ دیکھتے ہیں, وہ جا کے اپنی کتابوں میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ کوئی ایسا حدیث ہم لے کے آئیں, کوئی ایسی آیت ہم لے کے آئیں, کوئی ایسی پکا دلیل لے کے آئیں کہ قرآن میں نقصان کو ابطال کرے. ان کو کچھ بھی نہیں ملتا, اس لیے وہ سب خاموش ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اب مان بھی لیں کہ قرآن کامل ہے, تو قرآن کے باطن کے ساتھ کیا کرو گے؟ قرآن کے معانی کے ساتھ. اکثر قرآن اس طرح ہے کہ اس کے معانی میں بہت سارے احتمالات ہیں, اور یہ بیشتر آیات اسی طرح ہیں, ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی الفاظ سمجھ آ جاتے ہیں لیکن اس میں احتمالات بہت سارے ہیں کہ مقصود کیا ہے اس میں سے. اس میں مفسرین کا اختلاف ہے, ٹھیک ہے نا. اور کسی میں کوئی پکا دلیل نہیں ملتا کہ یہ حق ہے یا وہ حق ہے. 3 احتمال, 4, ہر آیت میں 3 احتمال, 4 احتمال, 5 احتمال. بسم اللہ جو قرآن مجید کا تاج ہے اس میں کتنا اختلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ کا جز ہے یا نہیں ہے, یہ بھئی اس کو پڑھنا چاہیے, نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور اس کی تفسیر میں الا ماشاء اللہ اختلاف ہے. بسم اللہ سے لے کر بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک اختلاف ہی اختلاف. قرآن کے معانی میں اختلاف, سنت میں آئیے بسم اللہ, اختلاف ہی اختلاف, اختلاف ہی اختلاف. عقیدے میں اختلاف ہی اختلاف, ٹھیک ہے نا. تو دین جو ناقص پہنچا ہے, دین کے نقصان میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دین ہمیں پہنچا ہے, ناقص پہنچا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ کامل ادعا کرتا ہے, یہ تو مقابرہ ہے, زبردستی والی بات. وہ کہتے ہیں نا انگلش میں بلی کرنا, کہ کوئی وہ غنڈہ گردی کہ یہ کامل ہے, کوئی زبردستی کوئی چیز آپ دلیل ہے تو کامل ثابت کر سکتے ہیں. دین تو ناقص ہی ناقص ہے, ہمیں ناقص پہنچا ہے, نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناقص لے کے آئے, نہیں, ہمیں ناقص پہنچا ہے. اور وہ بھی سیاست کی وجہ سے. جو دین کے امانت دار تھے, جو دین کے وارث تھے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے معلم تھے, دین کے تعلیم دینے والے تھے, امت نے ان کو پیچھے ہٹا دیا دنیا داری کی وجہ سے. اسی وجہ سے ہمیں دین ناقص پہنچا, ٹھیک ہے نا. اب یہ اشکال تو آپ پہ زیادہ ہے ہم سے, اس کا جواب دیں گے نا, تو ہماری جانب سے جواب بہت آسان ہے. ہمارے پاس جو احادیث ہے وہ صحیح ہے, نہ لفظ اس لیے کہ یہ تعبداً صحیح ہے, واقعاً صحیح ہے, اور سے احکام ثابت ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ شخص جو اس دین کا, اللہ کی جانب سے اس دین کا امانت دار ہے, وحی کا امانت دار ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جتنی ہدایت تھی, جتنا ان کا اللہ نے جو حرف بحرف ان کو دیا تھا, ایک حرف بھی ضائع نہیں ہوا ہے, وہ سب ان کے پاس موجود ہے. وہ جب اللہ چاہے گا, اللہ اذن دے گا, وہ ظاہر کرے گا, وہ اللہ کا وعدہ ہے, ٹھیک ہے نا. جی جناب, حکم کریں. مزید کوئی سوال؟ اچھا, اس سے اجازت ہے نا تو میں ضمناً ایک سوال میرے ذہن میں آگے, جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ دین ناقص ہے, تو جاہل مطلق شخص ہونے کے باوجود بھی یہ تو آیت میرے ذہن میں بھی آ گئی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, دین اللہ کی کامل ہے, اللہ نے کامل بنا کر بھیجا ہے, لیکن ہمیں جو پہنچا ہے بالخصوص جماعت مخالفین کو ناقص پہنچا ہے. نہیں تو قرآن تو کہہ رہا ہے کامل ہے, آج مکمل ہو گیا, 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا. کب کس واقعے میں؟ غدیر خم میں, جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا, جو فرمایا کہ میرے وزیر ہیں, میرے وارث ہیں, میرے جانشین ہیں, اس وقت فرمایا کہ دین کامل ہے. دین کی کمال کس میں ہے کہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا شخص ہے, ایسا شخص ہے وہ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب عقائد محفوظ, یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کہہ دیں لا ادری, کہ مجھے نہیں معلوم. اللہ کے صفات سے پوچھیں, خلقت سے پوچھیں, آدم علیہ السلام کی خلقت کیسے ہوئی, ملائکہ کیسے تھے, شیطان کیسا ہے, یعنی زمین و آسمان کی جو سوال کریں, اگر ان کو پتہ بھی نہیں وہ خبر لے کے آئیں گے, اگر معلوم بھی نہیں ہے جبرائیل کچھ دیر کے بعد وہ جواب لے کے آئے گا. تو ان کے احکام دین سب معلوم,
یعنی کوئی دین میں شک ہے ہی نہیں کوئی ان کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا. ان کے بعد ایسا شخص موجود ہے، ان کا وارث ہے، ان کے وارث کا بھی وارث ہے قیامت تک. یہ دین کامل ہے. اگر اس طرح نہیں ہے، اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ کانسیپٹ نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، صحابہ ہیں سب ان پڑھ، 99% ان پڑھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اور اکثریت ابھی ایک سال پہلے 6 مہینے پہلے مسلمان ہو گئے. تو کسی نے نماز سیکھی صحیح طریقے، کسی نے نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں سیکھی. قرآن تو بھئی ان کو بہت کم لوگوں نے ان سے سیکھی ہے، ٹھیک ہے نا. بخاری میں کہ صرف 4 لوگوں نے قرآن سیکھی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا، اس طرح تو وہ دنیا سے گئے، نہ قرآن لکھا گیا نہ سنت لکھی گئی. اس کے بعد بھی جو صحابہ تھے انہوں نے بھی کوئی قرآن سنت نہیں لکھی. ان کے بعد جو نسل ہے وہ انہوں نے بھی نہیں لکھی. وہ بعد میں جا کے سنت 150 سال کے بعد سنت لکھنا شروع ہو گیا. اور اس زمانے میں بھی اتنے جھوٹے لوگ آ گئے تھے. 150 سال کے بعد لوگوں کے حافظیں بہت ساری چیزوں کو مٹا دیتی ہے، اور لوگوں کی ہوا جو ہے بہت ساری چیزوں اضافہ کر دیتی ہے دین میں. آپ کو پتہ ہے لوگوں کے تعصبات، بہت سارے بدعتوں کا ظہور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح ہو تو وہ تو دین کا بیڑا غرق ہے نا. وہ تو کیسے کامل؟ قرآن کہتا کامل ہے، جی بالکل دین کامل ہے، لیکن کس لیے کامل ہے؟ اس لیے کامل ہے جیسے فریقین کے احادیث موجود ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ غدیر خم میں نازل ہوئی. اور جناب کوئی حکم؟ اچھا، دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ جو جماعت مخالفین کی طرف سے کوئی بندہ نہیں کہتا کہ جی قرآن کی کوئی دلیل پیش نہیں کرتا، تو اس پہ میری مفتی ساق صاحب سے بات ہوئی تھی پرسنل میں، ان کی زندگی میں 12 اور ان کے ویڈیوز بھی موجود ہیں. انجینئر صاحب سے بھی بات چیت ہو چکی ہے. ہم نے اس بارے میں جب ان سے روایات کا ڈسکس کیا نا، تو ان کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں بھائی قرآن کی جو ہے نا دلیل بیسیکلی اس کے کامل ہونے کی اور بالکل سیفڈ ہونے کی، وہ روایات میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تواتر سے بڑی کون سی دلیل ہے؟ نا بھائی آپ کو پہلے بھی پوچھ چکے ہیں نا یہ سوال، وہ سوال پوچھ چکے ہیں، اس کا جواب دے چکے ہیں نا. وہ لے کے آئے نا آپ کے علماء لے کے آئے اتنی جواب. اگر قرآن میں خود دلیل موجود ہے وہ لے کے آئے. نہیں، وہ بے شک ہم نے قرآن میں بھی دلیل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی دلیل جو ہے نا اس کے علاوہ تواتر سب سے بڑی دلیل ہے. لیکن قرآن کی دلیل وہ ہیں 2 آیات ہیں نا. ایک دلیل ہے کہ بے شک ہم نے قرآن اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دوسری ہے کہ جب غالباً میں غلط نہ کہہ رہا ہوں، آپ درست کر دیجئے گا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید بہت تیزی سے پڑھ رہے تھے تو کہ میں بھول نہ جاؤں نعوذ باللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے نازل کیا ہے، ہم آپ کو سکھا بھی دیں گے، آپ تسلی سے پڑھیں. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. آپ کے علماء آ جائیں، یہ ان آیات کو پڑھیں، استدلال کریں، پھر ہم اس کا جواب دے دیں گے. ہم اس کا جواب دے چکے ہیں پہلے، ہم تکرار نہیں کریں گے. بہرحال ان آیات سے مراد آپ جو لے رہے ہیں نا اس معنی میں صریح نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ میں پہلے دکھا چکا ہوں آپ لوگوں کو، یہ جو ہے ٹھیک ہے جی، یہاں یہ ایک احتمال ہے کہ اس آیت کا مقصود یہی ہوگا. اگر تواتر کی جو بات آپ کر رہے ہیں، کہاں تواتر؟ جب زید بن ثابت خود بخاری میں 5-6 دفعہ کہتا ہے کہ مجھے کہا کہ قرآن جمع کرو، میں نے کہا کیسے جمع کرو؟ کہاں پہ تواتر؟ کون سی انجینئر صاحب کا اور مفتی صاحب کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں اتنے آپ کتاب وہ ایک جھوٹی ادعا ہے. وہ جب خود کہتے ہیں کہ میں نے قرآن جو ہے پتھر سے جمع کیا ہے، میں نے وہ پتوں سے جمع کیا ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ بھئی قرآن ہے آپ کے پاس کوئی؟ اگر 2 شاہد ہوتا تھا اس کے قرآن لکھتے تھے، آیت لکھتے تھے. اگر 2 شاہد نہیں ملتے تھے تو اس کے شاہد نہیں لکھتے. تو عمر بن الخطاب لے کے آئے رجم کو کہ اس کو لکھ دو. اس کے پاس شاہد نہیں تھا تو میں نے نہیں لکھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں تواتر کہاں ہے؟ تواتر تو یہ ہے کہ سب کے پاس ہو یا بہت سارے لوگوں کے پاس ہو نا. تواتر تو یہ ہے کہ سب نقل کریں. کہاں تواتر ہے؟ نہیں تو ابھی ہر گھر میں ایک قرآن جو ہے یہ کیا بہت بڑی دلیل نہیں ہے؟ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ آپ کے گھر میں بھی وہی قرآن ہے جو میرے گھر میں پڑا ہے، وہی آپ کی مسجد میں ہے جو ہماری امام بارگاہ میں ہماری مسجد میں ہے. یہ قرآن یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ دیکھیں عثمان کے دور، دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو جمع نہیں کیا گیا تھا کہ بین الدفتین، جس طرح یہ کتاب ہے نا 2 جلدوں کے درمیان. اس وقت تو اس طرح تو نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ٹھیک ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک ان کا وارث ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ قرآن کو جمع کریں. وہ قرآن جمع کر دیتا ہے، صحابہ کو دکھا دیتا ہے، صحابہ کہتے ہیں نہیں چاہیے لے کے جاؤ. صحابہ کے پاس قرآن نہیں ہے، صحابہ کے پاس قرآن نہیں ہے. وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں ایسے شخص کو جو زید بن ثابت، جس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو. اس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم قرآن جمع کرو.
اور وہ قرآن کو وہ خود جس انداز سے جمع کرتا ہے نا، وہ نہایت غیر علمی انداز سے، کہ اس پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بڑا تہمت آ جاتا ہے کہ آپ کیسے نبی تھے، کہ آپ کا ڈیوٹی یہی تھا کہ وہی لوگوں تک پہنچا دو، آپ دنیا سے چلے گئے، قرآن بکھرا پڑا ہے، کہیں پتھر پہ لکھا ہے، کبھی ہڈی پہ لکھا ہے، کبھی درخت پہ لکھا ہے، اور کبھی پتے پہ لکھا ہے، بہت مشکل سے وہ کہتا میں نے جمع کیا، اور صحابہ کو دکھایا، پھر صحابہ سے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی مزید قرآن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے، پھر مجھے مزید قرآن نہیں ملا، صرف وہ سورہ براء کے آیات میں لیں تو اگر وہ مزید آیت ملتے ہیں، وہ خود کہتا ہے، عمر کی بھی روایت ہے بھلے کہ اگر مزید آیت ملتے تو میں ایک اور سورہ اس کا بناتا، خود کہتا ہے اگر مجھے 3 آیتیں ملتے ہیں میں اس کا سورہ بناتا، تو پھر مزید قرآن نہیں ملا۔ پھر دوسرے صحابہ بھی قرآن ان کے نسخہ جمع کیا تھے اس وقت، عثمان نے سب کو جلا دیا، عثمان نے باقی نسخے جلا دیے، صرف زید بن ثابت کا نسخہ رکھ دیا، اور پھر کہہ بھی دیا کہ اس میں کیا ہے، اس میں غلطی ہے، اس میں غلطی ہے، ان فیہ لحنا، اس میں غلطی ہے، وہ مصحف ابی داؤد سجستانی میں، المصاحف میں موجود ہے، ابن ابی داؤد سجستانی میں۔ بہرحال قرآن کی کہانی ابھی آپ کو میں نے لیکچر نہیں دیا نا، ابھی آپ کے ذہن میں بہت عجیب لگتا ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں بہت عجیب لگتا ہے، اس میں میں جب لیکچر دوں سب باتوں کو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پھر جب عثمان کے زمانے میں عثمان نے قرآن کی کاپیاں بنا دیں 7، ایک مدینے میں رکھا، ایک یمن کو بھیجا، ایک بحرین کو بھیجا، ایک بصرہ کو بھیجا، ایک کوفہ کو بھیجا، ایک شام کو بھیجا، ایک مصر کو بھیجا۔ یہ نسخے جو اس نے بنایا ہے، عثمان نے بنایا، اس میں آپس میں بھی اختلاف تھا، تو ان نسخوں سے مختلف قراءات بنے، اور وہ نسخے آج انہی کی کاپی چل رہی ہے ہمارے درمیان، اور معالم اسلام میں مختلف ہیں، سب قرآن ایک جیسے نہیں ہیں، جو افریقہ میں آپ جائیں تو وہ اور طرح کے قرآن ہیں، کیونکہ وہ مصر والی جو کاپی ہے اس پہ چلتے ہیں، اس میں کچھ الفاظ میں اختلاف، جو انڈیا پاکستان میں ہے وہ حفص عن عاصم کی ہے قراءت۔ اچھا، یہ جو قرآن ہے یہ متواتر ہے، کس سے بہت بعد میں یہ تواتر شروع ہوئی ہے، یہ تواتر بہت بعد میں شروع ہوئی، پہلے جائیں تو ایک عرصہ ایسا ہے اس میں کوئی تواتر نہیں ہے، بالکل قرآن بکھرا پڑا ہے، اور اس کا ذمہ دار جو شخص ایک فرد جمع کرتا ہے اس کو، اور وہ بھی شخص کیسا شخص ہے جو ایک منحرف ہے اہل بیت علیہم السلام سے، اہل بیت علیہم السلام کا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کہ اس میں تواتر کہاں ہے، اگر کوئی عالم دین کہتا ہے اس میں تواتر ہے، میں حاضر ہوں، میں ان کی بات سنوں، ان کے سوالوں کا جواب دے دوں، اس میں تواتر نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ صحابہ وہ اس زمانے میں وہ کیا کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، ایک شخص جو ہے پورا قرآن پڑھتا تھا، یہ بالکل یہ سب بکواس ہے، اس کی کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ پوری قرآن کو ایک نماز میں پڑھنا اس کی سخت منع کیا گیا، یہ مکروہ چیز ہے۔ اچھا، یہ ایک اور چیز ہے جی، ہاں، جب ہم کفار کے ساتھ، ملحدوں کے ساتھ جب بحث ہو جائے ہماری، تو ہماری بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، یہ میں نے انٹرنیٹ پہ جا کے بھی دیکھا ہے، اس پہ وہ بڑے مروب ہیں مسلمانوں سے، کفار، کہ مسلمانوں کا چھوٹا بچہ بھی پورا جو ہمارا جو موجودہ قرآن، یعنی کہ جو آپ کے گھر میں بھی ہمارے گھروں میں بھی ہے، اس کو زبانی یاد کر لیتا ہے، یہ اللہ کا مرز ہے، تو اگر یہ نعوذ باللہ ناقص ہو تو اتنا بڑا مرز اللہ نے اس میں کیوں ڈال دیا ہے، جبکہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں جس کو کوئی یاد کر سکے۔ عیسائی اس بات کو قبول کرتے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، لیکن وہ کوئی ماں کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب کو یاد کرے، نہ شیعہ نہ سنی، کوئی ثابت نہیں کر اگر سکتا۔ مسلمان اپنی کتاب کو حفظ کرتے ہیں نا، کہ یہ کوئی اس کی دلیل نہیں ہے کہ اسلام حق پر ہے۔ مثلا کل کوئی ہندو آ جاتا ہے اپنی کتاب کو حفظ کرتا ہے شروع سے آخر تک، اس کی دلیل نہیں ہوتی نہیں کہ کر ان کی سکتا، کتاب صحیح یہ ہے۔ تو کمال ہے، کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی شخص بیٹھے گیتا سیتا کو حفظ کرے، وہ نہیں کر سکتا، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، سر نہیں کر سکتا، او بھائی کر لیتے ہیں یہ تو لوگ۔ بات ہے، یہ تو مرد ہے نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پورے، مثلا حافظ کے اشعار ہیں اس کو پورا حفظ کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مختلف کتابوں کو حفظ ہو جاتی ہے، وہ حفظ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کر لیتے ہیں، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، جیسے قرآن کو حفظ کرنا یہ ممکن ہے انسان کے لیے، آپ محنت کریں وہ حفظ ہو جاتی ہے، محنت نہ کریں حفظ نہیں ہوتی، یہ کوئی کرامت معجزہ نہیں ہے بھائی کہ قرآن حفظ ہو جائے۔ قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں لوگ جو معجزے سے حفظ ہو جاتے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں میں ایک ہوتا ہے۔ ایران میں ایک شخص تھا، وہ پچھلے صدی میں بہت سارے لوگوں نے شہادت دی کہ وہ ان پڑھ آدمی تھا، ایک دفعہ اس کو اچانک قرآن حفظ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کربلائی کاظم نام تھا اس کا۔ اب وہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اکثر لوگ جو حفظ کرتے ہیں وہ محنت کے ساتھ حفظ کرتے ہیں، اب دوسرے لوگ نہیں کرتے اپنی کتابوں پہ، لیکن آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے؟ کوئی اس کی دلیل نہیں کہ ناممکن ہے،
کوئی شخص بیٹھ جائے محنت کرے، مثلا آپ کے اس کو کوئی کسی شعر کا کتاب دے دیں، وہ حفظ کرے، پورے شعر کو حفظ کرے، کر سکتا ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے. بہت سارے علماء تھے، ایک عالم تھا تہران میں، اس کی وفات ہو گئی ہے، وہ پورے نہج البلاغہ کا حافظ تھا، پورے نہج البلاغہ اسے رٹا لگایا تھا، اور نہج البلاغہ قرآن سے کئی گنا بڑا ہے الفاظ میں، اس نے پورا رٹا لگایا تھا. کوئی رٹا لگانا چاہے رٹا لگا سکتا ہے، اس میں کوئی ناممکن بات نہیں ہے. اوکے جناب، اب دوسروں کو بھی وقت دینے، آپ نے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لیا بھائی. جی اگلا سوال یہ ہے کہ جب حضرت مولا علی علیہ السلام کو خلافت ملی، وہ دوسروں کو وقت دے دیں بھائی، اگلے ہفتے آپ سے مزید بات ہوگی نا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا 1 گھنٹے سے زیادہ آپ نے بات کی نا، دوسروں پہ ظلم ہو، بیچارے بیٹھے ہوئے منتظر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے تھینک یو جی بھائی، بہت مہربانی آپ کی، معذرت چاہتے ہیں، بہت مہربانی، آپ نے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، بہت مہربانی، خدا عزت دے، سلامتی دے، بہت مہربانی. اچھا اب دوسرے کالر کہاں ہیں ہمارے؟